السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ دوستوں، پچھلے کچھ عرصے کی بات ہے، بلکہ قریبی 12 جولائی کو ایک رپورٹ آئی تھی کہ ضلع غربی کے ایک مختار کار کے دفتر میں آگ لگ گئی اور بڑی قیمتی اور اہم دستاویزات پراپرٹی کے حوالے سے وہ جل گئے۔ ضلع غربی کراچی میں 15 ارب روپے سے زائد مالیت کی 310 ایکڑ سرکاری زمین پہلے ہتھیائی گئی اور پھر آگ لگا کے ہزاروں ایکڑ زمینوں کا ریونیو ریکارڈ جلا کے برباد کر دیا گیا۔ کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا، آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اور یہ رپورٹ دراصل دنیا چینل میں کامران خان کے ایک پروگرام میں یہ بتائی گئی ہے، تو آئیے چلتے ہیں، یہ رپورٹ آپ ضرور دیکھیں۔ یہ انکشاف ہوا ہے باقاعدہ سندھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو پیش کی گئی انکوائری رپورٹ میں۔ اس رپورٹ کے مطابق 12 جولائی 2021 کو کراچی ضلع غربی کے مختار کار آفس میں لگنے والی آگ میں ہزاروں ایکڑ زمینوں کے اصل کھاتوں کا ریکارڈ جل کر تباہ ہو گیا۔ جل نہیں گئی بلکہ جلا دیے گئے، اور ثابت ہو چکی ہے کہ اس واقعے میں کراچی میں چلنے والا زمینوں کے حوالے سے وہ سسٹم جو کہ کینیڈا سے چلتا ہے، جسے یونس میمن نامی آدمی ٹورانٹو سے چلاتا ہے، وہی اس کی پشت پر بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پہ موجود ہے، اور اس کا کراچی کا نیٹ ورک۔ اختیار کھوکھر صاحب، یہ جو اس کی ہم نے بنیاد بتائی، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں مزید اچنبے کی بات کیا ہے اور یہ کیسے بات یقینی ہے کہ یہ ریکارڈ باقاعدہ جلایا گیا؟ ممبر ہیں بورڈ آف ریونیو کے رفیق بورو صاحب، اس کی سربراہی میں کمیٹی تھی، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے یہ سبوتاژ کا واقعہ ہے۔ شکوک زیادہ تر وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے جو مختار کار ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے، لیکن رپورٹ میں کہا گیا کہ شارٹ سرکٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ابھی جو نیا ڈی سی آیا ہے غربی کا، انہوں نے خط لکھا ہے ایل ڈی اے کو، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور ایم ڈی اے کو، یہ کوئی 11 خطوط اس نے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے پچھلے 8 ماہ کے دوران مختلف زمینوں کے کوئی 310 ایکڑ زمینوں کے لے آؤٹ پلان منظور کرنے کے لیے آپ کو جو ہمارے ڈی سی آفس سے جو خطوط لکھے گئے تھے وہ سارے خطوط جعلی ہیں۔ اس طرح ڈی سی جو موجودہ ڈی سی ہے ضلع غربی کراچی کا، اس نے اپنے خطوط میں یہ بات بتائی ہے کہ یہاں سے جعلی کھاتے بنا کر، جال سازی کر کے اور جعلی خطوط لکھ کر اس کے لے آؤٹ پلان جو ہے نا لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور کرائے جاتے ہیں، اور اس طرح سرکاری زمین جو ہے وہ ہتھیا لی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ یہ ضلع غربی وہی تو نہیں ہے، مجھے بتائیے گا اگر میں یہ درست بات نہیں ہے، کہ جس میں پچھلے چند ہفتوں میں 3 ڈی سیز بدلے جا چکے ہیں؟ خان صاحب بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ وہاں وہ سلیم اوڈو صاحب تھے ڈی سی، جس کے موجودگی میں یہ 12 جولائی کو واقعہ ہوا، اور آج تک اس وقت تک تیسرا ڈی سی آ چکا ہے، کیونکہ وہ جو دوسرا ڈی سی آیا تھا شہریار گل صاحب، اس نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی۔ اس نے یہ خط لکھا تھا، یہ خطوط لکھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فراڈ صرف آگ لگانے کا عام واقعہ نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ اس طرح ہے خان صاحب کہ جو بورڈ آف ریونیو میں پہلے زمینوں کی الاٹمنٹ ہوتی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین لگا دیا، اس کے بعد ان لوگوں نے یہ نیا طریقہ نکال دیا ہے کہ سرکاری زمینیں جو ہیں ان کو پہلے جو خالی زمینیں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر موروثی کھاتوں پر لوگوں کے موروثی کھاتے بنائے جاتے ہیں جال سازی، اور اس میں وہ سرکاری زمین چڑھائی جاتی ہے، اور پھر وہ سرکاری زمین ان کے نام پہ کرا کے اور وہ لوگوں کے حوالے کرائی جاتی ہے، اس کے لے آؤٹ پلان بنائے جاتے ہیں۔ یہ پورا ایک گینگ ہے، پورا سسٹم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر حکومت سندھ کی سرپرستی نہ ہو اور یہ ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خان صاحب ممکن ہی نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ بات ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، یہ بات سامنے میں آئی ہے کہ وہاں یہ سارا دھندا اور یہ سارا جو کام ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس، جو سندھ گورنمنٹ نے لینڈ کا اینٹی انکروچمنٹ فورس بنایا ہوا ہے، جس کا کام ہے زمینوں کے قبضے چھڑانے، یہ سارا کام ان کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ وہی خالی زمینوں کی نشاندہی کرتے ہیں، وہی سارے اس کے ملی بھگت ہے۔ وہاں ایک بخشی صاحب ہیں ڈی ایس پی، وہ اس کی سرپرستی کرتا ہے، ایک میترو صاحب ہے، پورا وہ ان کا سسٹم سے اوپر تک ایک پورا نظام ہے، اور پھر وہی کھاتے بناتے ہیں، پھر ایل ڈی اے ایم ڈی اے میں اپنے لوگ بٹھاتے ہیں، پھر وہ ان کو ہدایات ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔